علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ الحمدللہ، اللہ کا بے انتہا شکر، اس کا احسان، ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کی آدھی تراویح کو ہم نے مکمل طور پر سن لیا ہے، گویا کہ ہم نے آدھا قرآن سن لیا ہے۔ گویا کہ اس مقدس سفر کے دو حصے تھے، ایک حصے کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اس مقدس مہینے کا مقدس سفر ایک اور باقی ہے، اس کو بھی ہم بإذن اللہ و بعون اللہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ کل کے درس میں سورہ یوسف سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے سماعت فرمائی۔ آج ہم کوشش کریں گے سورۃ الرعد کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں۔ سورۃ الرعد یہ سورہ یوسف کے بعد آتی ہے۔ رعد کے معنی ہیں بجلی کے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی بجلی کا ذکر کیا، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیتیں ہیں۔ سورۃ الرعد کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہوئے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی تعلیمات کو تسلیم کر لیں اور توحید کا راستہ اختیار کریں۔ اس صورت کے نزول کا یہی مقصد ہے۔ اس صورت میں بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس میں امتیازی جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ اس صورت میں حق اور باطل کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت کے بے شمار خصوصیتیں ہیں اور اس کے امتیازات ہیں، جس میں سے چند انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ترتیب کے حساب سے سورۃ الرعد یہ دوسری صورت ہے جس میں سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں کل 14 صورتیں ہیں۔ اس صورت کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ رکھا ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دوسرا سجدہ ہے۔ اسی طرح سے جن 2 صورتوں کی ابتدا 4 حروف سے ہوتی ہے، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جس کی ابتدا 4 صورتوں سے ہوتی ہے، 4 الفاظ سے ہوتی ہے، جیسے الف لام میم را۔ حضرات، سورۃ الرعد کے اندر کچھ علمی پہلو ہیں، کچھ عملی پہلو ہیں۔ علمی پہلو پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس صورت میں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ حق کی علامت یہ نہیں کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ، بلکہ حق کی صفت اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو ماننے والے لوگ کمی ہوتے ہیں، اکثریت جہالت پر ہوتی ہے۔
اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں اور حق پر عمل کرتے ہیں۔ آج یہ دلیل دی جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ حق پر ہوتے تو پھر آپ کی تعداد بہت زیادہ ہونا چاہیے، اگر آپ کے پاس سچ ہے، آپ کے پاس سچائی ہے تو آپ کی تعداد بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ حق اور باطل کی تمیز، حق اور ناحق کی تمیز، سچ اور جھوٹ کی تمیز اکثریت اور اقلیت کے بنیاد پر نہیں کی جاتی۔ سچ اور جھوٹ کی بنیاد اس کے حق کے اعتبار سے کی جاتی ہے کہ کون حق پر ہے، کس کی باتیں اور کس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہے، یہ کسوٹی ہے، اس کے ذریعے پہچانا جائے گا، یہ نہیں کہ یہ لوگ بہت ہیں یہ لوگ کم ہیں۔ ایسا اگر دیکھا جائے تو اچھی چیز کم ہی ہوتی ہے، اچھی چیز بہت کم ہوتی ہے، پھل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بیج اس کا اتنا ہی ہوتا ہے، وہی اصل ہے، وہی اصل ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں، علم ہے، سونے کی جب تلاش ہوتی ہے اس کو کوریدا جاتا ہے، اس کو نکالا جاتا ہے تو ویسٹیج بہت زیادہ نکلتا ہے، تب جا کے کہیں کچھ سونا حاصل ہوتا ہے، تو وہ اصل ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، بروں کی تعداد بہت زیادہ۔ اگر آپ حق کی بنیاد کثرت کی بنیاد پر کرتے ہو، یا حق کی جانچ یا حق کی پہچان کثرت کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہو تو پھر تو آپ غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہنم میں داخل ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہر 1000 میں سے ایک آدمی کو جنت کے لیے نکالا جائے گا، 999 لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اکثر لوگ حق پر ہیں تو پھر اکثر لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ اکثر لوگ تو جنت میں جانا چاہتے، 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 لوگ جائیں گے جہنم میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پر سورۃ الرعد کی اس آیت میں بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، جو عقل اور دانش کی بنیاد پر زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وہی لوگ غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ عقل رکھنے والے ہیں۔ اللہ کی آیاتوں میں وہی لوگ غور کرتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، ورنہ بھینس کے سامنے کیا بجانا، ایک مثل مشہور ہے نا بھائی ہمارے پاس، یہی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بہت ساری نشانیاں روئے زمین پر ایسے ہیں، عقل والے ہی لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کے بارے میں کہا، عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر، اس کے نشانیوں پر، زمین و آسمان پر، اس کی بنائی دنیا پر غور و خوض کرتے ہیں، اس کی تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی سورۃ الرعد ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سے کہا کہ آپ بس ڈرانے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک راستہ بنانے والا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجیے،
آپ سچی بات سچی تعلیم آپ ان کے سامنے پیش کیجئے۔ لوگوں کو مجبور کرنا اور بیجا اصرار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو ہم نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، آپ سچائی کو ان کے سامنے رکھ دیجئے بس۔ ہدایت کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ بھی معلوم، اور ہر اس شخص کو ہدایت نہیں ملے گی جس کے سامنے آپ اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ کون ہدایت کے حقدار ہے، کسے ہدایت دینا چاہیے کسے ہدایت نہیں دینا چاہیے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جس کو چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا دینا میرے ہاتھ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوششیں کی، اپنے چچا کے سامنے دین پیش کیا تاکہ وہ قبول کرے دین کو، اسلام کو۔ بڑی تکلیف میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو دلاسا دیا، کہا کہ پیارے آپ گھبرائے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، جس کو ہدایت دینا ہے ہمیں معلوم ہے، کون ہدایت کا حقدار ہے، کس کے لیے مناسب ہے کس کے لیے نہیں ہے میں جانتا ہوں۔ انما انت منذر، بس آپ کو ہم نے منذر بنا کر بھیجا ہے، ڈرانے والا سمجھانے والا بشارت دینے والا بنا کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق بجانب اور شاہد اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ حق پر ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ حضرات یہی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، تو پھر کون سی وہ پریشانیاں ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے سے ہے، یعنی ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نوٹڈ ہے۔ ہماری زندگی کی ہر ایکٹیویٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہے، لکھ کر کے پیش کی جانے والی ہے۔ اس صورت میں ایک بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کے لیے ابتدا فرمایا کہ اپنی ذات سے کیجیے۔ معاشرے کی اگر آپ اصلاح چاہتے ہو، اللہ اس آیت کے ذریعے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ پہلے آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ آج ہم ہر ایک کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو، زمانے کی اصلاح ہو، خاندان کی اصلاح ہو، جماعت جمعیت کی اصلاح ہو، ہمارے اقربا و اعزا ہمارے اڑوس پڑوس کی ملنے جلنے والوں کی اصلاح، بہت اچھی بات، اچھا خیال ہے، اچھی فکر ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی ابتدا اس کی شروعات آپ کے اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ معاشرے کی اصلاح بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کیوں اور کیسے؟ ہر آدمی اگر اپنی اصلاح کرنے پر آ جائے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اس سے آسان علاج کیا؟ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ہماری تعداد جتنی بھی ہے، اگر میں آپ کی اور آپ میری اصلاح کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر ہماری اصلاح ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت دیر ہو جائے گی۔ لیکن جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم تمام کے تمام یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کر لیں گے تو پھر میرے بھائیوں چند دنوں میں چند ہفتوں میں معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے بڑی پتے کی بات فرمائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے، زمانے کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے، زمانے میں انقلاب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ معاشرے کے اندر موجود تمام افراد اپنی ذات کی اصلاح نہ کریں۔ کوشش کریں میں اور آپ ہم اپنی اصلاح کریں، چاہے وہ ہماری اصلاح عقیدے کو لے کر ہو،
ہمارے وہ اصلاح ہمارے اخلاقیات کو لے کر کے ہو، وہ اصلاح لین دین کو لے کر کے ہو، ہماری وہ اصلاح شادی بیاہ کو لے کر کے ہو، ہمارے وہ اصلاح گھریلو مسائل کو لے کر کے ہو، ہماری وہ اصلاح دکان و مکان کو لے کر کے ہو، ہماری وہ اصلاح دوست و احباب کو لے کر کے ہو، ہمارے وہ اصلاح اولاد اور والدین کو لے کر کے ہو، ہماری وہ اصلاح شوہر اور بیوی کو لے کر کے ہو، کچھ بھی ہو، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ابتدا ہم سے ہو۔ اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرعد میں ایک بڑی بات بیان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں بسنے والی اللہ کی ہر مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، ہر مخلوق۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی مخلوق اللہ کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حضور سجدہ نہ کرتی ہو، اللہ کے لیے سجدہ نہ کرتی ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں تو اس سے اللہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ساری مخلوق اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے۔ حضرات، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ایک بات یہ بیان فرماتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں صرف ان لوگوں کا نام باقی رکھتا ہے جو لوگوں کی فلاح اور بہبودی کو لے کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام باقی رکھتا ہے، ان کا نشان باقی رکھتا ہے، ان کے عزت کو اور ان کے وقار کو باقی رکھتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو رہتی دنیا تک جو ہے باقی رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے۔ کوشش ہم یہ کریں کہ اس زمانے کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہوں۔ اپنی ذات کے لیے تو فائدہ مند ہر کوئی ثابت ہوتا ہے، سیلفسٹ بننے کی کوشش نہ کریں، مفاد پرست بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم اپنی ذات سے معاشرے کو کیا دے سکتے ہیں، ہم اپنی ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ قرآن مجید ہمیں اس بات کی سبق دیتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم معاشرے کے لیے کیا کر سکتے ہو، دنیا والوں کے لیے کیا کر سکتے ہو، گلی محلے والوں کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، یہ دیکھو۔ اگر تمہارے اندر یہ خوبی آ جائے، اگر تمہارے اندر یہ سچائی آ جائے اور یہ صفات اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کو باقی رکھے گا۔ آپ چلے جائیں گے لیکن آپ کی اچھائیوں کے تذکرے رہیں گے، آپ کی خوبیوں کے تذکرے رہیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں مساجد کو بنائیے، آپ اپنی زندگی میں مدارس کو بنائیے، آپ اپنی زندگی میں غربا فقراء کا علاج کیجیے، آپ لوگوں کے قرض کو معاف کیجیے، لوگوں کے قرض کی ادائیگی میں آپ اپنا ہاتھ بٹھائیے۔ ہم چادر کھینچنے کی کوشش نہ کریں، صدقات کی، خیرات کی، عطیات کی، نیکیوں کی، بھلائی کی چادر کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر اپنی ضرورت رکھنا چاہتا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کے اندر وہ چیز دیکھ رہا ہے، آپ سے اس کو امید ہے کہ یہ بندہ میرا تعاون کر سکتا ہے، میرے مشکل میں کام آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو لوگوں کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آتا ہے قیامت کے۔ معاشرے میں 100 افراد میں سے میں سمجھتا ہوں انگلی پر گن سکتے ہیں، بس چند افراد ہیں معاشرے میں جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں، باقی اکثریت ہم میں ایسی ہے جو اپنوں کے لیے جیتی ہے، جو اپنی ذات کے لیے جیتی ہے، اپنوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے جیتی ہے۔ جبکہ مومن وہ نہیں ہے، مومن وہ ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم، وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی بات، ہمارا کتنا پیارا نبی ہے، اس کی باتیں کتنی اچھی ہیں، کتنی سچی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مومن ہی نہیں ہے جو سرفسٹ ہوتا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو لوگوں کے لیے کام آتا ہے، جو لوگوں کی بھلائی میں، لوگوں کے تعاون میں ہاتھ بٹاتا ہے، لوگوں کے لیے اپنا وقت دیتا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سامنے والوں کے لیے پیش کرتا ہے، معاشرے کے لیے ہمیشہ وہ کمر بستہ ہو کے کھڑا رہتا ہے۔ حضرات، سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھاتا ہے
کہ ایسے دن سے پہلے پہلے صدقہ دینا چاہیے، خیر کے کام کرنا چاہیے۔ جس دن صدقہ ایک بندہ دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکے گا۔ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور ہو، وہ سب کا سب دینا چاہتا ہے، تب بھی یہ اس کے لیے بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن تمہارا لینا دینا بے سود ہوگا، نہیں رہے گا، لینا دینا باقی نہیں رہے گا، دوستیاں باقی نہیں رہے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لہذا وہ اس دن کے آنے سے پہلے تم لینے اور دینے والے بنو، کسی کے کام آنے والے بنو، کسی کو کچھ دینے والے بنو، اور دے کر کے شکریہ کی امید مت رکھو۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، میں دوں گا تو یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، میرے کام آئے گا۔ اگر اس نیت سے آپ کسی کو دیتے ہو، اللہ کی قسم اس کا بدلہ آپ کو نہیں ملے گا، پھر تو آپ نیکی کے کام نہیں کر رہے، آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب جہنم کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں۔ حضرات، یہی وہ صورت ہے سورۃ الرعد، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور جس کے لیے جتنا چاہتا ہے رزق دے کر کے رزق کے دروازے بند کرتا ہے، یعنی جس کو چاہتا خوب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو کسی کو فراخ دلی سے بہت کچھ دے دوں، اور میں کسی کو چاہوں تو اس پر میں جو ہے تنگ کر دوں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی کو ملتا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے عقل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ہنر کی بنیاد پر، اپنے ہوشیاری کی بنیاد پر میں نے اتنا سب کو جمع کیا ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل و دماغ میں آیا تو پھر تو آپ قارون کے بھائی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مال اور اس کی جائیداد کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کی جانب سے، من جانب اللہ، یہ آپ کے پاس کچھ ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، بہت کچھ دینے والا بھی وہی، کچھ دینا والا بھی وہی۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھوکا ڈالا، جس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، آج اس کے پاس الحمدللہ 3 وقت کھانا تو ہے، پہننے کے لباس تو ہے، رہنے کے لیے گھر تو ہے۔ ماضی میں چلے جائیں، پچھلے 30-40 گھر میں جو ہے کھانے والے افراد جو ہیں 10-12 افراد تھے، کمانے والا بندہ ایک تھا، دن میں ایک مرتبہ بس پیٹ بھر کر جو ہے کھانا ملتا، باقی 2 ٹائم جو ہے کچھ کھا کر کے وہ گزارا کر لیتے۔ آج تو الحمدللہ تینوں اوقات میں کھانے کے طرح طرح کی غذائیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات، یہی وہ صورت ہے سورۃ الرعد، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے دلوں کا اطمینان اگر کسی چیز میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں تلاش کرو۔ تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ فرماتا ہے کہ میرے ذکر میں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تم دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون سرور کھانے پینے میں تلاش مت کرو، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان نرم گرم بستر میں تلاش مت کرو، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان اونچے محلات میں تلاش مت کرو۔ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ ہیں، آج دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، ٹیلی ویژن پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر نیوز بہت سارے آتے ہیں، کس چیز کے؟ خودکشی کے، سوسائڈ کے۔ ان میں 99% تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ، ان کے پاس گاڑی ہے، موٹر ہے، بنگلہ، بہت کچھ ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے پھانسی لے لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ چھلانگ لگا کر کے جو ہے ندی میں، تالاب میں جان دے دیتے ہیں۔ غریب بیچارہ دن بھر محنت کرتا ہے، وہ آرام سے سوتا ہے، میٹھی نیند کرتا ہے۔ بہت کم غریب ہیں جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر سکون اور اطمینان
مال دولت میں ہوتا سکون اور اطمینان، دلوں کی راحت اگر اونچے اونچے محلات میں، نرم و گرم بستر میں اور دولت میں، پیسوں میں ہوتی تو یہ بڑے بڑے مالدار لوگ خودکشی کیوں کرتے، سوسائڈ کیوں کرتے، اپنے آپ کو ندی اور تالاب کے حوالے کیوں کرتے؟ اللہ بالکل سچ کہتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تم دنیاوی چیزوں میں تلاش مت کرو، تمہارے دلوں کا سکون صرف اور صرف میرے ذکر میں ہے۔ میرے ذکر سے تمہارے دلوں کو روح ملے گی، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ سورۃ الرعد سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، کوئی انسان بھی اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے عمل کا نگران کار ہے، ہر کسی کے عمل کو دیکھتا ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اللہ فرماتا ہے تمہارے کام کاج کا، تمہارے ایکٹیویٹیز کا، تمہاری زندگی کے معمولات کا میں نگران کار ہوں، میں دیکھتا ہوں، کوئی بھی چیز مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ حضرات سورۃ الرعد سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شادی کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مطہرات، شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت، اس سے روح گردانی کرنا، اس سے بھاگنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت سے انحراف، ان کی سنت کی خلاف ورزی۔ آج ہم بولتے ہیں نا بھائی ارے فلاں بابا فلاں بزرگ زندگی بھر انہوں نے شادی نہیں کی، اپنی زندگی کو انہوں نے وقف کیا، زندگی بھر سجدے کرتے رہے، تلاوتیں کرتے رہے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، شادی نہیں انہوں نے کی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ سورۃ الرعد کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان تمام کی شادیاں ہوئی تھیں، ہم نے انہیں اولاد بھی دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو نکاح کی طاقت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا ہے نکاح، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ بڑا وہ نہیں ہے جو انبیاء کے خلاف چلے، بڑا وہ ہے جو انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرے۔ تو انبیاء کے بے شمار پاک و صاف اور طیب اور خوبصورت سنتیں ہیں، ان میں سے خوبصورت اور پاک و صاف اور بڑی پیاری سنت یہ ہے کہ انبیاء نے شادیاں کی تو شادیاں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرعد میں ایک بات یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ دعوت کے میدان میں ہمارا کام لوگوں کو منوانا نہیں ہے۔ دعوت کے میدان میں یاد رکھیں، دعوت کے میدان میں ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو منوائیں، بلکہ لوگوں تک محفوظ دین پہنچانا ہمارا کام، سچی بات پہنچانا ہمارا کام ہے، بھلی بات پیش کرنا ہمارا کام ہے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ منوانا، دین کے دائرے میں گھسیٹ کر کے لے آنا، زبردستی انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ارشاد ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اے ہمارے پیارے نبی آپ کا کام بلاغ ہے، بس پہنچانا، بس حجت آپ پوری کر دیجئے۔ ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کا کام ہے دعوت امت تک پہنچانا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، لیکن منوانا، زبردستی اسے جو ہے کلمہ پڑھوانا اور اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی تعلیم دی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کو زبردستی گھسیٹ کر کے اسلام میں لے آئے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ حق بات، سچی بات، پیار سے، محبت سے اسلام کے اچھائیاں، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ان کے سامنے رکھیے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کیجیے، ان کے حق میں دعائیں کیجیے، آپ کا کام ادا ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو آپ کی دعوت سے اس کو فائدہ پہنچے، وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ساری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ نے دعوت پیش کیا، دین پیش کیا، زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآنی باتوں کو سمجھنے، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔